الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی، اور درود و سلام حضور پر نور شافی یوم النشور نیر بطحا راستار ما اوہا صاحب علم نشرہ سید انس و جاں سرور لالا رخا ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل عزت مآب حاجی محمد جاوید صاحب، محترم محمد ذوالفقار صاحب، برادر مکرم جناب محمد سہیل صاحب، محمد سرفراز صاحب کے والد گرامی کے سال ثواب کے لیے انہوں نے اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً احباب اور بھی تشریف لائیں گے، اگر آپ سارے تھوڑا تھوڑا سمٹ کے آپ کے آگے جو خالی جگہ اس کو پر کر دو تاکہ بعد میں آنے والوں کو گردنیں پھلانگ کے آگے نہ آنا پڑا۔ آپ سارے تھوڑا تھوڑا قریب ہو کے جتنا ممکن ہو آگے آ جائیں۔ ایک بار یہ سارے آگے ہو جائیں نا، درمیان میں خالی جگہ پر ہو جائے گی تو بعد میں جو آنے والے احباب ہیں ان کو گردنیں پھلانگ کے پھر آگے نہیں آنا پڑے گا، ان کو آسانی کے ساتھ پیچھے جگہ میسر آئے گی۔ حضرت آپ بھی تھوڑا سا آگے ہو جائیں، تھوڑا سا آگے ہو جائیں، یہ درمیان میں جگہ خالی پر کر دیں۔ یہ جو ڈبل آواز ہے اس کی سنگل کر دو بھی، ایک کو بالکل بند کر دو۔ درود پاک پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پورا سال ہی میرے حضور کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے، لیکن جو ہی ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ایک بہار آ جاتی ہے۔ ربیع الاول شریف اپنا دامن سمیٹ چکا لیکن حضور کے تذکار کی خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ اتنا تذکرہ کسی کا نہیں ہوا جتنا سرکار مدینہ کا ہو رہا۔ لوگ دنیا پہ آتے ہیں
اپنا وقت گزار کے چلے جاتے ہیں، کچھ مہینے کچھ سال وہ لوگوں کو یاد رہتے ہیں، پھر زمانہ قبروں کے نشان بھی بھول جاتا ہے۔ آل سرسان نے 3150 سال حکمرانی کی ہے ایران کے اوپر۔ 150 حکمران ایک ہی خاندان کا یکے بعد دیگرے ایران کے اوپر حکمرانی کرتا رہا۔ ہمارے ہاں 5 سال کے لیے اسمبلیاں منتخب ہوتی ہیں، 3 سال کے بعد حکومت ڈولنا شروع ہو جاتی ہے، اور 5 سال کے بعد پھر نئے الیکشن ہوتے ہیں۔ لیکن وہاں ایک ہی خاندان نے 3150 سال حکمرانی کی۔ 150 حکمران ایک ہی خاندان کا یکے بعد دیگرے ایران کے اوپر مسلط رہا۔ ان 150 حکمرانوں میں سے ہمیں کسی ایک کا بھی نام یاد نہیں۔ کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ کس کے پاس وقت ہے؟ ہماری حالت تو اتنی نازک ہے کہ ہم خونی رشتے بھول جاتے ہیں۔ عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش بولے، سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، اوڑک وتھاں پیاں جنہ بنا ایک پل نساں جیندے ہو، شکلاں یاد نہ رہتی۔ شکلیں بھی یاد نہیں رہتی۔ اور مشتاق یوسفی نے کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتہ گاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ 4 دن لوگ پھول ڈالتے ہیں، پھر قبر کا نشان بھی یاد نہیں رہتا۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ 1400 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا ہے، نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں اور نہ ہی گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا ہے۔ صدیوں قبل میرے حضور دنیا پہ تشریف لائے تھے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کو کل ہی گزر کے گیا ہے۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے حضور کے ذکر سے مہکتا ہے، اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے دکھی دل کو تسکین دیتے ہیں۔ طبیعتیں مختلف ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں تم یہ محفل میلاد کرتے ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک طرف دلائل کی دنیا ہے، ہمارے علماء کرام دلائل انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میرے شیخ طریقت قبلہ استاذی مکرم پیرزادہ محمد رضا ساکی مصطفی صاحب، آپ کا انداز تو بالکل سادہ ہے لیکن روحوں میں اترنے والا ہے۔ آپ بڑے دھیمے لہجے میں کہتے ہیں، کیا ذکر رسول کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے بات پھول کی چل رہی ہو اور بلبل کو ناگوار گزرے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ کہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ یا بات چاند کی چل رہی ہو اور قمری اس کی دلیلیں ڈھونڈے؟ فرماتے ہیں یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کہے کہاں لکھا ہوا ہے۔ امتی کے لیے تو اس سے بڑھ کے سرمایہ ہی کوئی نہیں۔ کوئی حضور کی صورت کی بات کر دے، کوئی حضور کی سیرت کی بات کرتے۔ امتی کا چہرہ تو کھل اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں خانہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو فقط کملی والے کا ایک نام سہارا دیتا۔ اس کی کو بالکل بند کر دو، ڈبل آواز آتی ہے اس کو سنگل کر دو۔ کتنا میٹھا نام ہے۔ جب کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آتا ہے تو لگتا ہے منہ میں شہد گل گیا ہے۔ یہ انور مسعود صاحب یہ ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن جب حضور کی تعریف میں لب کھولتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں۔ ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔
وہ شانوں کے مالک ہے، جب ان کا تذکرہ نور چھڑتا ہے تو پھر ماحول میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ اور یہ عمل خلف سلف کے اندر بڑا محبوب تھا کہ وہ مل بیٹھ کے حضور کی آمد کے تذکرے کرتے اور اپنے دل کو تسکین دیتے۔ محدث ابن جوزی علیہ رحمہ، یہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے ہوئے، یہ لکھتے ہیں بیان الملاد النبی کے اندر کہ جہاں ایک مرتبہ محفل میلاد ہو پورا سال وہاں رحمت برستی رہتی۔ بہت ساری آفتیں مصیبتیں جو اس گھر کا رخ کر چکی ہوتی ہیں محفل میلاد کی برکت سے اپنا راستہ تبدیل کر لیتی۔ ان محافل سے ہم دین سیکھتے تھے، ان محافل سے ہماری تربیت ہوتی تھی، ان محافل سے ہمارے عقائد پختہ ہوتے تھے، صالحیت کا نور بڑھتا تھا، حضور کی محبت کی سوغات تقسیم ہوتی تھی، حضور کی سیرت پہ عمل کا جذبہ ملتا تھا۔ لیکن کچھ اشروں سے یہ محافل وقتی ذوق، نعروں تک اور دعووں تک محدود ہو کے رہ گئی، اور جو اثر روح ہے وہ نکلتی جا رہی۔ آپ میری بات پہ اتفاق کریں گے کہ جتنا سچا سچا مسلک ہمارا ہے اللہ کے فضل سے کسی اور کا نہیں۔ ہر پاک ہستی کا ادب ہمارے دل میں موجود ہے، لیکن شاید کبھی ہم نے اس پہلو پہ غور نہیں کیا کہ ہم سچے ہونے کے باوجود دن بدن سمٹتے جا رہے ہیں اور باقی لوگ پھیلتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ جب سچے ہم ہیں تو پھیلنا ہمیں چاہیے۔ ایک وقت تھا کہ ہم پاکستان کے اندر 80% تھے، اب 50 سے بھی نیچے آ گئے۔ تو جب سچے ہم ہیں تو پھیلنا ہمیں چاہیے۔ ہم سکڑ گئے، سمٹ گئے، باقی لوگ پھیل گئے، کیوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا شعور دین ناقص ہے۔ دین اسلام کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں اور کچھ مستحب ہیں۔ آپ جانتے ہیں سب سے جو اہم ہے وہ فرض ہے، اس کے بعد واجب ہے، اس کے بعد سنت ہے اور اس کے بعد مستحب ہے۔ لیکن ہماری تقریریں، ہماری تحریریں، ہمارے مناظرے، ہمارے مجادلے الا ماشاءاللہ مستحب کے گردی گھومتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مستحب آگے آ گیا ہے، فرض پیچھے چلا گیا۔ جو اہم تھا اس کو ہم نے غیر اہم کر دیا ہے، اور جو اتنا اہم نہیں تھا اس کو ہم نے اہم کر دیا۔ یہی وجہ ہے ہماری پستی کی، زبوحالی کی۔ یاد رکھنے والی باتیں ہیں، دین اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دین اسلام کا جو خلاصہ ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے عقائد کا درست ہونا۔ اگر کسی شخص کے عقائد میں خرابی آ جائے تو اس کے اچھے اعمال آخرت میں نفع کا سبب نہیں بنتے، چونکہ عقائد کا دوسرا نام ہے ایمان، اور اعمال قبول ہوتے ہیں ایمان کی شرط کے ساتھ۔ تو جب عقائد بگڑتے ہیں تو ایمان لٹ جاتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کسی کے نیک اعمال اس کے ایمان لانے کا سبب بن جائیں، لیکن بغیر ایمان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ عرب کا مشہور شاعر فرزدق، اس کے دادا المجاشی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ایمان قبول کرنے کے بعد عرض کی، بندہ نواز، میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ میں شاعر تھا، نرم دل کا مالک تھا، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اس کو زندہ درگور کرنے لگتا تو میں اس کے آگے جا کے ہاتھ جوڑ دیتا، اس کو نقدی پیسے دیتا، اس کی کفالت اپنے ذمہ لیتا۔ تو 70 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے میں نے بچایا ہے۔ یہ جو میں نے نیک عمل کیا زمانہ جہلیت میں، تو کیا اس کا مجھے صلہ ملے گا؟ تو میرے حضور نے فرمایا تجھے صلہ مل تو گیا ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کسی کے نیک اعمال اس کے ایمان لانے کا سبب اور ذریعہ بن جائیں، لیکن بغیر ایمان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ تو پہلی چیز ہے عقائد کا درست ہونا۔
عقائد وہی سچے سچے ہیں جو صحابہ، اہل بیت اور اولیاء اللہ کی عقائد ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح چیزوں کے اندر ملاوٹ آ رہی ہے، اس طرح عقائد کے اندر بھی تغیر و تبدل پیدا ہو رہا ہے، لیکن سچے سچے عقائد وہی ہیں جو صحابہ، اہل بیت اور اولیاء اللہ کے عقائد ہیں۔ اگر ان عقائد سے کوئی ہٹ جاتا ہے تو وہ عقائد کسی مومن کے عقائد نہیں ہو سکتے۔ دوسری چیز ہے عبادات، جو چیزیں فرض ہیں، واجب ہیں، ان کی پابندی۔ قرآن مجید میں ایمان کے بعد عمل الصالحات کا تذکرہ بار بار ملتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے معاملات، حقوق العباد۔ اگر کوئی شخص عقائد بھی درست رکھتا ہے، عبادات بھی بجا لاتا ہے، لیکن وہ معاملات میں صحیح نہیں، حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا، تو حدیث کی روح سے ایسا شخص جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ لیکن شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ ایک مشرک جب سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہونے کے باوجود توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن کسی بندے کا مارا ہوا حق یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے۔ تو حقوق العباد کا مسئلہ جتنا حساس مسئلہ ہے، اتنا ہم اس مسئلے سے غافل ہیں۔ چاہے وہ حق بیٹی کا ہے یا حق بیٹے کا ہے یا حق باپ کا ہے یا حق بہن کا ہے یا حق بھائی کا ہے، کسی کا بھی حق جب غصب کیا جائے گا تو تمہیں اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اور حقوق العباد کا ایک لمبا موضوع ہے۔ عامت المسلمین کے حقوق ہیں، ذمیوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، مسافروں کے حقوق ہیں۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، لیکن حقوق العباد میں جو مقدم حق ہے وہ ذوی القربہ کا ہے، اور ذوی القربہ سے جو مقدم حق ہے جو خونی رشتہ رکھتے ہیں ان کا ہے، اور خون کے رشتوں میں جو مقدم حق ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پہ جہاں اپنی عبادت کو حکم دیا، ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہیں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ یہاں سے ہم والدین کا مقام دیکھ سکتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاہوں پہ لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ ماں باپ کے نافرمان۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، فرمایا تیری والدہ۔ قال ثم من، آقا پھر کون؟ قال امک، پھر فرمایا تیری والدہ۔ قال ثم من، تیسری بار پھر پوچھا، تیسری بار بھی حضور نے ماں کا نام لیا۔ صحابی نے چوتھی بار پھر پوچھا، پھر کون؟ قال ابو کا، فرمایا تیرا باپ۔ 3 مرتبہ ماں کا نام لیا اور چوتھی مرتبہ باپ کا نام لیا۔ علماء فرماتے ہیں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ماں بچے کی پیدائش اور تربیت میں 3 اضافی مشقتیں اٹھاتی۔ باپ نے 1 مشقت اٹھائی اس کی تربیت کی، تو ساتھ ماں بھی شامل تھی، لیکن ماں نے 3 اضافی مشقتیں اٹھائیں۔ پہلی مشقت عند الحمل، حمل کی صورت میں 9 ماہ تک بوجھ اٹھایا۔ دوسری مشقت جب بچہ پیدا ہوا، اور وہ مشقت ماں ہی جانتی ہے یا اللہ کی ذات جانتی۔ اندازہ ایک حدیث سے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں آقا میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا اور 6 میل تک لے کے گیا ہوں، پتھر اتنا گرم تھا اگر اس کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھا جائے تو جل کے کباب بن جائے۔ تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو میرے حضور نے فرمایا خدا کے بندے، جب تو پیدا ہوا تھا اس وقت جو درد کے جھٹکے تیری ماں نے سہے تھے، ابھی تو ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ تو دوسری تکلیف ماں وہ برداشت کرتی ہے، اور تیسری تکلیف 2 سال تک اسے اپنا دودھ پلاتی۔ اس لیے ماں کا حق 3 بار اور باپ کا حق 1 بار۔ علماء نے ضابطہ یہ مقرر کیا ہے کہ اولاد کو چاہیے خدمت میں ماں کو ترجیح دیں، لیکن حکم میں باپ کو ترجیح دیں۔ گھر میں کوئی چیز لے کے آئے تو پہلے ماں کو پیش کرے،
پاؤں دبانے ہیں تو پہلے ماں کے دبائے. لیکن گھر میں کوئی بات ہوگی، ماں کہتی ہے ایسے کرنا ہے، باپ کہتے ہیں ایسے کرنا ہے، دونوں کی باتیں مختلف ہیں، کس کی بات ماننے؟ اس وقت باپ کی بات ماننے. کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، گھر کا حاکم ماں نہیں، گھر کا حاکم باپ ہے. تو خدمت میں ماں کو ترجیح دی جائے اور حکم میں باپ کو ترجیح دی جائے. اگر جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو جو باپ ہے وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو ماں کے جو سر کا تاج ہے وہ تمہارا باپ ہے. تو خدمت میں ماں کو ترجیح دی جائے اور حکم میں باپ کو ترجیح دی جائے. ویسے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو ایسی مشقت میں نہ ڈالیں. ایک محدث کہتے ہیں 30 سال ہو گئے ہیں میں نے اپنی اولاد کو کبھی کو حکم نہیں دیا، اس ڈر سے کہیں وہ میری نافرمانی کر کے اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو جائے. کیونکہ اگر ماں باپ راضی نہ ہو تو عرش کا رحمان کبھی بھی راضی نہیں ہوتا. یہ ہمیں دین سمجھنے میں ٹھوکر لگتی ہے. ہم پیر صاحب کے تو ہاتھ بھی چومتے ہیں، پاؤں بھی چومتے ہیں، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. پیر صاحب کے سامنے یوں ہاتھ باندھے گردن جھکائے کھڑے ہیں، لیکن ماں باپ کے سامنے چیختے ہیں، چلاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ماں کس ہستی کا نام ہے، ہم سمجھے نہیں کہ باپ کس عظیم ہستی کا نام ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بڑوں کا ادب نہ کریں. دین اسلام کا دوسرا نام دین ادب ہے. میرے حضور نے یہاں تک فرمایا جس نے بڑوں کا ادب نہیں کیا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کی، لیسا منا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارا باپ ہے اور تمہاری سب سے بڑی پیرنی تمہاری ماں ہے. اگر ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کی نافرمانی کی، تو یہ مکے والا بابا تو شاہی کوئی نہیں، یہ پیڑھی والا بابا تو حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتا. یہ 2 نمبر 4 نمبر 420 نمبر پیروں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں. وقت کے ولی، وقت کے غوث بھی تمہارے حق میں دعا کرے تو ان کی دعا بھی تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی. پیر صاحب سے فیض تب ملے گا جب ماں باپ راضی ہوں گے، اور اگر ماں باپ کا دل دکھ گیا تو پھر غوث اعظم سے بھی فیض نہیں مل سکتا. بڑے عالم تشریف فرما ہے، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ اللہ کے ولی کے چہرے کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے. اگرچہ ثواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا. میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگرچہ ثواب ہوتا ہے. میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ قرآن مجید کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگرچہ ثواب ہوتا ہے. آپ 15 لاکھ روپے لگائیں، پرائیویٹ حج کر کے آئیں، ہر چکر پہ حجر اسود کو بوسے دیں، لیکن گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہے. وہ قبول کرے یا رد کرے وہ بے نیاز ہے. لیکن یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کر لو. ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس سونے کے نام کی محفل سجائی ہے. اس محبوب کا فرمان ہے کہ ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں جس نے محبت کے ساتھ ماں کے چہرے کو دیکھا یا باپ کے چہرے کو دیکھا، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. صحابی عرض کرتا ہے بندہ نواز کو دن میں 100 بار دیکھے، تو اسماعیل حقی لکھتے ہیں روح البیاں کے اندر، میرے حضور نے فرمایا 100 کیا تم 1000 بار بھی دیکھو، اللہ 1000 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. تم دیکھ دیکھ کے تھک جاؤ گے، اللہ ثواب دیتا ہوگا نہیں تھکتا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے قرآن بولتا ہے کہ تم ان کے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکتے، اونچی سانس بھی نہیں لے سکتے. ایک نبی کریم کی ذات کے بارے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا. اگر آواز اونچی ہو گئی ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور دوسرا ماں باپ کے بارے فرمایا کہ تم ان کے سامنے اف نہیں کہہ سکتے. یہ وہ ہستیاں ہیں جب تک زندہ ہیں ان کے حقوق پورے نہیں ہوتے، اور جب یہ فوت ہو جائیں تو 4 حق پھر بھی اولاد کے ذمہ رہتے ہیں. پہلا حق ان کی نماز جنازہ پڑھنا، تجہیز، تکفین، تدفین اس کے اندر شامل ہے. دوسرا حق ان کے لیے مسلسل مغفرت کی دعا کرتے رہنا. علماء نے لکھا ہے جو بندہ ہر روز اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، ماں باپ زندہ ہیں تب بھی، ماں باپ فوت ہو گئے تب بھی،
جس کا وظیفہ ہے کہ ہر روز ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، پوری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ ان کے وعدوں کو پورا کرنا۔ اگر وعدہ کیا تھا کسی غریب کے ساتھ، کسی مسکین کے ساتھ، کسی مسجد و مدرسے کے ساتھ، والدین چلے گئے، وعدہ پورا کرنے کی نوبت نہیں آئی، اولاد کی ذمہ داری ہے وعدہ پورا کرنا۔ چوتھا حق، اگر باپ فوت ہو گیا تو باپ کے جو بہن بھائی ہیں، باپ کے جو رشتہ دار ہیں، باپ کے جو دوست ہیں، ماں فوت ہوگی تو ماں کی جو سہیلیاں ہیں، ماں کے جو بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ یہ 4 حق اولاد کے ذمہ رہتے ہیں ماں باپ کے جانے کے بعد بھی۔ اب مجھے یہاں آپ کی توجہ درکار ہے، ایک مرتبہ پھر سمٹ جائیں، آنے والے گردنے پھلانگ کے آگے آئیں گے، جو درمیان میں خالی جگہ اس کو پر کر دیں۔ ایک مرتبہ آپ کے آگے جو خالی جگہ اس کو پر کر دیں۔ احباب اور بھی تشریف لا رہے ہیں، ان کو پیچھے آسانی سے جگہ مل جائے گی۔ سارے تھوڑا تھوڑا اپنے جسم کو حرکت دے کے نا قریب آ جائیں۔ درود پاک پڑھیے۔ جب اتنی عظمت ہے ماں باپ کی، اتنا مقام ہے ماں باپ کا، تو 70% ماں باپ روتے ہیں کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اولاد ہمارے حقوق کا خیال نہیں کرتی، اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہر بندہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن اپنے فرائض سے غافل ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے میرے حقوق مجھے مل جائیں، لیکن میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میرے فرائض کیا ہیں، اس سے میں غافل ہوں۔ ایک خطیب صاحب ہیں تو ان کو شکوہ ہوگا کہ مقتدی میرے حقوق پورے نہیں کرتے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے میں نے قوم کو دینا کیا ہے، قوم کی ضرورت کیا ہے، الا ماشاءاللہ۔ ایک شوہر ہے تو اس کو شکوہ ہے کہ بیوی میرے حقوق پورے نہیں کرتی، لیکن وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ میرے فرائض کیا ہے۔ ایک بیوی ہے تو اس کو شکوہ ہے کہ شوہر میرے حقوق پورے نہیں کرتا، لیکن اس بات سے بے خبر ہے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اسی طرح جن ماں باپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، اپنے فرائض کا خیال رکھا ہے، ان کی اولاد ساری زندگی ان کے سامنے آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتی۔ ان کو یہ شکوہ نہیں ہوتا کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی یا اولاد ہمارے حقوق کا خیال نہیں کرتی۔ ان کو حقوق مانگنے نہیں پڑتے، ان کی جولی میں حقوق گرتے ہیں۔ یہ مت سمجھیے صرف ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد کے نہیں، اعلیٰ حضرت نے ایک رسالے میں اولاد کے تقریباً 80 حقوق بیان کیے۔ علماء نے لکھا کہ ماں باپ کے حقوق شروع ہوتے ہیں جب اولاد بالغ ہوتی ہے، مکلف ہوتی ہے، لیکن اولاد کا ایک حق ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، اور وہ یہ کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ ماں مائی راستی ہو تو بیٹا فرید بنتا ہے، ماں ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، اور جب ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے۔ اس لیے میرے حضور نے فرمایا جب نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، یا عورت کا حسن دیکھتے ہیں، یا اس کی دولت دیکھتے ہیں، یا اس کا حسب و نسب برادری دیکھتے ہیں، یا اس کا دین دیکھتے ہیں۔ کہا میرے غلاموں تم نہ حسن دیکھو، نہ تم دولت دیکھو، نہ تم حسب و نسب دیکھو، تم صرف دینداری دیکھو کہ دیندار عورت کون ہے، اور کل میرے بچوں کی اچھی ماں کون ثابت ہوگی۔ وہ ایک ماں ہی تھی نا جو اپنے پتر کو قاری صاحب کے پاس لے کے قرآن پاک پڑھنے کے لیے، لیکن بچہ اتنا قابل تھا کہ اس نے 18 سپارے زبانی سنا دی۔ قاری صاحب نے کہا جہاں سے یہ پڑھے آگے بھی پڑھ لیتے۔ کہا میں نے کسی قاری صاحب سے نہیں پڑھا، بلکہ 18 پاروں کی میری ماں حافظہ تھی۔ جب ماں کی شکم میں تھا اس وقت بھی قرآن سنتا تھا، جب ماں کی گود میں آیا اس وقت بھی قرآن سنتا تھا، ماں دودھ پلاتی ساتھ قرآن پڑھتی، ماں لوری دیتی لبوں پہ قرآن کی آیتیں ہوتی، گھر کے کام کاج کرتی ساتھ قرآن کی تلاوت کرتی۔ یہ 18 پارے میں نے ماں کی گود میں یاد کر لیے۔ یہی بچہ بڑا ہو کے وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی بنتا۔ وہ ایک ماں ہی تھی جو اپنے بچے سے کہتی ہے پتر نماز پڑھا کر، تو بچہ کہتا ہے امی نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا پتر شکر کی پڑیا ملتی۔ بچہ وضو کرنے جاتا ہے
تو ماں شکر کی پڑیا لپیٹ کے مصلے کے نیچے رکھ دیتی. اب اس وقت شکر ایسے تھی جس طرح آج کل چاکلیٹ ہے، بچے رغبت سے کھاتے تھے. اللہ اکبر. جب بن مانگے ہر روز 5 وقت بچے کو شکر ملنے لگی تو بچہ نماز کا عادی بن گیا. ایک دن ماں شکر رکھنا بھول گئی، کسی فوتگی پہ گئی تھی، آتے ہوئے دیر ہو گئی. جب نماز کا وقت ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں جولی پھیلا کے عرض کرتی ہے باری تعالیٰ میں نے بڑی محنت کے ساتھ بچے کے دل میں نماز کی محبت پیدا کی ہے، میری محنت کو ضائع نہ کرنا. آنکھوں میں آنسو لے کے تیز تیز قدم اٹھاتی رب کی بارگاہ میں التجا کرتی گھر پہنچی اور گھر آتی کہا بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو. لیکن بچے نے کہا امی آپ گھر میں نہیں تھی، میں نے نماز پڑھ لی ہے، لیکن آج تو نماز کا سرور بھی الگ تھا، آج شکر کا ذائقہ بھی الگ تھا. ماں شکر رکھنا بھول گئی تو رب نے شکر عطا کر دی. یہی بچہ بڑا ہو کے بابا فرید گنج شکر بنتا ہے. گود ماں دی ہے درسگاہ پہلی، ایتھو زندگی دا نصب و لین بندا ہے. ایتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بندا ہے. شرم و حیا دی ماں جے ہووے پیکر پھر پتر بھی غوث ثقلین بندا ہے. سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے طاہر پھر لال بھی سخی حسین بنتا ہے. تو یہ پہلا حق ہے اولاد کا کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے. مرد دیندار ہو تو دین گھر تک پہنچتا ہے، عورت دیندار ہو تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے. تو یہ پہلا حق ہے. اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، لیکن فرمایا جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرو. مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین. 7 سال کے بچے کو نماز کی تلقین کرو. 10 سال کا بچہ ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، فرمایا پھر مار کے نماز پڑھاؤ. مجھے بتاؤ اگر ہم نے اس حدیث پر عمل کیا ہوتا تو آج ہماری مسجدیں نمازیوں سے بری نہ ہوتی. آج سکول آباد ہیں، کالج آباد ہیں، مسجدیں بے آباد ہیں. کیوں؟ وہ ذمہ داری ماں باپ نے لی. بچہ شعور کی وادی میں قدم رکھتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا اچھا پڑھ جاؤ، تمہارے پاس ڈگری اچھی ہوگی تو جاب اچھی ہوگی، جاب اچھی ہوگی تو مستقبل اچھا ہوگا. اب بچوں کی دوڑ لگ گئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے. سوچ کے بتاؤ جس مستقبل کی فکر ہم نے اپنی اولاد کو دی ہے اس مستقبل کی عمر کتنی ہے؟ شیخ سعدی بولے ایک سانس کا بھی نہیں پتا. جو سانس اندر ہے اس نے پتہ نہیں باہر آنا ہے کہ نہیں، اور جو باہر ہے اس نے پتہ نہیں اندر جانا ہے کہ نہیں. یہ پچھلے مہینے کی بات ہے. میرا 27 سال کا جوان بانجا بات چیت کر رہا تھا، ہنس کھیل رہا تھا، تو اچانک کہتا ہے میری سانس رک گئی، مجھے پانی پلاؤ. تو پانی لے کر آیا تو وہ لٹک گیا. ڈاکٹر کو بلایا تو کہا فوت ہو گیا. میرے حضور فرماتے ہیں موت اتنی قریب ہے، نماز پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر لیا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیرنے کا موقع ملتا ہے. ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. یہ اٹھتے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہارٹ اٹیک، یہ بم دھماکے، یہ ایکسیڈنٹ، یہ کرونا وائرس ہمارے لیے کوئی پیغام ہے بھائی. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. ایک مستقبل مرنے کے بعد شروع ہوگا، برزخ کی زندگی نہ ختم ہونے والی، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر. اس کی فکر میرے رب نے تھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر جان یہ سوچے کہ اس نے آنے والے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا. اس مستقبل کی فکر رب دے رہا ہے.
یہ مستقبل اگر مل بھی جائے نا تو ماہرین نے 45 سال عمر نکالی، ایوریج عمر 60-70 سال لگا لو، یہ ساری زندگی 50-60 سال کی، اور اس کا ایک دن 50 دن کے برابر نہیں، 50 ماہ کے برابر نہیں، 50 سال کے برابر نہیں، 50-100 سال کے برابر نہیں، میرے بھائی ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ میں اور آپ غور کریں کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ محبت کر رہے ہیں یا دشمنی کر رہے ہیں؟ یہ فکر دی، وہ فکر کیوں نہیں دی؟ جو ماں باپ یہ کہہ سکتے ہیں بیٹا اچھا پڑھ جو تمہارا مستقبل سنور جائے گا، وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا نمازی بن جاؤ تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ لیکن ماں باپ نے ذمہ داری پوری نہیں کی۔ توجہ چاہوں گا، جب ماں باپ ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو پھر ساری زندگی اولاد کے دل میں فرض کی محبت پیدا نہیں ہوتی۔ اس کی 20 مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن 2-3 مثالیں سن لیں۔ سال کے بعد محفل میلاد ہوتی ہے مسجد میں، عشاء کے بعد محفل تھی، اور ہم نے سوچا کہ عشاء کی نماز ہو جائے بعد میں جائیں گے۔ اب نماز فرض ہے، محفل میں آنا مستحب ہے۔ جو میں نے کہا تھا ہمارا شعور دین ناقص ہے، فرض کو اہمیت نہیں دی، مستحب کو اہمیت دی۔ اور پھر آج کل ہماری محفلیں اتنی لمبی ہوتی ہیں، رات کے 12-1 بج جاتا ہے، صبح پکے نمازی بھی غائب ہوتے ہیں، جو پڑھتے تھے وہ بھی گئے۔ ایسی محفل پہ نہ اللہ راضی ہے نہ اللہ کا رسول راضی۔ فرض کی اہمیت اپنی، اس کے بعد واجب کی اپنی، اس کے بعد سنت۔ محفل چوتھے درجے پہ، مستحب کے درجے پہ آتی ہے، تو ہم نے مستحب کو ترجیح دی لیکن فرض کو ترجیح نہیں دی۔ سال میں 2 راتیں آئیں جب ہماری مسجدوں میں رش تھا، مسجدیں بری ہوئی تھی، شب برات اور شب قدر، لیکن عشاء وقت 1.5 صف تھی، گھنٹے بعد مسجد بھر گئی تھی، لوگ آئے، توبہ کی، نفل پڑھے، آنسو بہائے، چلے گئے، اور فجر وقت پھر 1 صف تھی، نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی، اور درمیان میں ہم نے توبہ بھی کی۔ اور میرے آقا فرماتے جو بندہ توبہ بھی کرتا ہے اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا، ایسا بندہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ توبہ بھی کر رہا ہے، نماز فجر کی نہیں پڑھ رہا، توبہ بھی کر رہا ہے، سودی کاروبار بھی چل رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے، ایسی توبہ کا فائدہ کیا؟ ہم تو اس طرح کے عاشق ہیں، 12 ربیع الاول کو بھی نا جلوس لے کے مسجد کے پاس سے گزر گئے اور نعرے مار رہے تھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اندر زور کی جماعت ہو رہی تھی، ہمیں موت قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں۔ اگر واقعی موت قبول ہوتی تو کم از کم اپنے اندر اترتا، کچھ اپنے سے سوال کرتا۔ کچھ مسئلے ایسے بھی ہوتے ہیں بندہ اندر سے پوچھتا ہے، ہر مسئلہ مفتی صاحب سے نہیں پوچھا جاتا، کوئی اندر بھی ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہا نا اقبال نے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یہ محافل، یہ درس قرآن، یہ جلسے کوئی ہمارے اندر اترنا چاہیے نا، ہمیں دیکھنا چاہیے کہاں کھڑے ہیں۔ یہ فقط کانوں کا چسکا نہیں کہ وقتی طور آئیں، ذوق لیں اور چلے جائیں، یہ خود کلامی کرنی ہے۔ کبھی دیکھیں کہ نماز اتنی اہم ہے کہ جب نماز کے لیے کعبۃ اللہ کا طواف رک سکتا ہے تو میرا جلوس نہیں رک سکتا۔ 24 گھنٹوں میں کعبے کا طواف 1 منٹ بھی نہ رکا، لیکن جو ہی نماز کا وقت آیا تو کعبے کا طواف بھی رک گیا۔ تو یار جب کعبے کا طواف رک سکتا ہے تو پھر میرا کاروبار بھی رک سکتا ہے، میرا جلوس بھی رک سکتا ہے، پھر باقی کام بعد میں ہوں گے، نماز پہلے ہوگی۔ نماز اتنی محبوب تھی میرے حضور کو، جب نماز کا وقت ہوتا یہ نہ کہتے اذان کہو، بلکہ فرماتے ارہنا یا بلال، ارہنا یا بلال، بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ۔ اذان ہو تو میرے حضور کے دل کو راحت پہنچتی ہے، اور امتی نماز پڑھے تو نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ تو وہ کیسا عاشق ہے جو 5 وقت نماز پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھیں بھی ٹھنڈی نہیں کرتا۔ میں تو ایسے عشق سے واقف نہیں ہوں جس میں رب کو سجدہ نہ ہو، میں تو حسین کے عشق کو مانتا ہوں۔ 30 لاشیں پڑے تھے، ظہر کا وقت ہوتا ہے تو آپ اپنے جھنڈا بردار سے کہتے ہیں شمر سے کہو جنگ روک، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ یہ میرے آپ کے لیے پیغام تھا کہ بعد میں آنے والوں، آل رسول سے محبت کا دم بھرنے والوں، اپنی نمازوں میں آل محمد پہ درود پڑھنے والوں، سن لو 30 لاشیں پڑے ہیں، حسین کو پھر بھی نماز کی فکر ہے۔ لیکن وہ بد نصیب لوگ تھے، اس نے کہا تم نماز نہ پڑھو تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مشکل وقت آ گیا ہے لڑو شہید ہو جو، بلکہ فرمایا آدھے ان کے سامنے جنگ کرو
اور آدھے صفحے بنا کے نماز پڑھو. آنے والوں کو خبر ہو کہ نماز اس حال کے اندر بھی معاف نہیں. میں تو علی کے عشق کو مانتا ہوں جن کی ایک نماز قضا ہوئی تھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اب وہ جو قضا ہوئی تھی وہ غفلت میں قضا نہیں ہوئی تھی. علماء سے پوچھو وہ حضور کی اطاعت میں قضا ہوئی تھی. حضور کا سر انور گود میں تھا, حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. وہ غفلت کی قضا نہیں تھی, وہ اطاعت رسول میں قضا تھی. تو پھر قضا پڑھ لیتے. شریعت کا مسئلہ ہے قضا ہو تو قضا پڑھ لو. روئے کیوں تھے میرے بھائی؟ روئے اس لیے تھے کہ علی نے کبھی قضا پڑھی نہیں تھی, قضا پڑھنے کی عادت نہیں تھی, کبھی قضا ہوئی نہیں تھی. یہ پہلا موقع تھا قضا ہوئی تو اتنا دکھ ہوا کہ آپ رو پڑے. پھر میرے حضور نے سورج کو واپس پلٹایا. علی نے اس دن بھی قضا نہیں پڑھی, اس دن بھی ادا ہی پڑھی. ہم کیسے علی کے ساتھ محبت کرنے والے جو نماز کے قریب نہیں جاتے. ذرا اس حدیث کی گہرائی میں اتریے. وہ نبی جو اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں, فرماتے ہیں لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمھا. اے امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے نا اس کی تکلیف مجھے ہوتی. جو اپنی امت کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتے, وہ فرماتے ہیں 10 سال کا بچہ ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے, پھر سختی سے نماز پڑھاؤ. حالانکہ بھی نماز فرض نہیں ہوئی, فرض تب ہوگی جب وہ بالغ ہوگا. تو اتنی سختی کیوں؟ میرے حضور نفسیات کو جانتے ہیں کہ آج تھوڑی سی سختی پہ یہ نمازی بن گیا تو بالغ ہونے سے پہلے پہلے نماز کی پکی عادت بن جائے گی اور پھر ساری زندگی نماز چھوٹے گی نہیں, اور یہی نماز اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت کے اندر لے کے جائے گی. اور اگر یہ نمازی نہ بنا تو امتی تو حضور کا ہے, تو حضور نہیں چاہتے کہ میرا امتی جہنم میں جائے. وہ ایک خاتون آئی نا عالم دین کے پاس, کہا میرا بیٹا صبح کی نماز کے لیے اٹھتا نہیں. تو عالم دین نے پوچھا میری بہن جس کمرے میں تیرا بیٹا سویا ہے اگر اس کمرے میں آگ لگی تو کیا کرو گی؟ کہا پھر بیٹے کو بچاؤں گی, چاہے کھینچ کے باہر لاؤں, پانی چھڑکوں, سختی سے اٹھاؤں, آگ سے تو بچانا. تو عالم دین رو پڑے. کہا میری بہن اس آگ سے بچانے کے لیے اتنی کوشش کرتی ہو تو جہنم کی آگ تو اس آگ سے 70 گنا تیز ہے. رب کا قرآن بولتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. تو جب اس آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرتی ہو تو پھر تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی کوشش کرنا ہوگی. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بالغ ہونے سے پہلے پہلے نماز کا پکا عادی بنا دیں. یہ تب ہوگا جب ہم خود نماز پڑھیں گے. بعض آتے ہیں لوگ ہمارے پاس, جی اے بچے نو سمجھاؤ نماز پڑھے. چلو میں نہیں پڑھتا ہے تے پڑھے. بھائی جب تو نہیں پڑھتے کتوں پڑھے؟ الولد سر لبی ہے, بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے. پہلے ہم خود پڑھیں گے تو پھر اولاد کو کہیں گے تو اثر ہوگا. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بالغ ہونے سے پہلے پہلے نماز کا پکا عادی بنا دیں. آخری حدیث, میرے حضور نے ہر امتی کو پیغام دیا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن. فرمایا میرا ہر امتی اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھائے. سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم, اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. وحب اہل بیتہ, دوسرا فرمایا نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ. اور تیسرا فرمایا قرآن کی تعلیم انہیں دو. ہم دنیاوی تعلیم کے لیے اتنے حریص ہیں, لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, بیرون ملک سے تعلیم دلواتے ہیں. دین کی تعلیم مفت ملے, ہمارے گھر میں ملے, محلے میں ملے, ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نتیجہ کیا نکلا وہ بھی سنو. بیٹا ڈگری ہولڈر بن گیا, پی ایچ ڈی کر لی, ایم فل کر لیا, لیکن باپ نے دین نہیں دیا. باپ فوت ہو گیا, اب باپ کی میت پڑی ہے, اسے غسل دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا. وہ غسال ڈھونڈتا پھرتا ہے. عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش بولے اور جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے, اور جنہ لئی تو پاپ کمائے سن 10 کتھے نے وہ تیرے کر دے. غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں. صاحبو میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ نہ کرو. علم مومن کا گمشدہ خزانہ ہے, جہاں سے ملے حاصل کرو. اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, پروفیسر بناؤ, سائنسدان بناؤ.
لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے حضور کا غلام بناؤ، سب سے پہلے اچھا انسان بناؤ، اچھا مسلمان بناؤ، قرآن کا نوکر بناؤ، حضور کا وفادار بناؤ۔ کالج جانے سے پہلے اپنی اولاد کو جو فرض علوم ہیں، جن عقائد کا، اعمال کا، اخلاقیات کا جاننا لازم ہے، وہ اپنی اولاد کو سکھا دو۔ اگر تم نے ذمہ داری پوری نہ کی پھر تمہیں شکوہ ہوگا کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اولاد ہمارے حقوق پورے نہیں کرتی۔ کیوں؟ وہ اس رنگ میں رنگے جائیں گے، اور وہ رنگ کیا ہے؟ سال کے بعد ایک دن مدر ڈے، ایک دن فادر ڈے، ایک دن ٹیچر ڈے، ایک دن ویلنٹائن ڈے، اس رنگ میں رنگے گئے۔ لیکن اگر تم نے ذمہ داری پوری کر دی، ان کی انگلی پکڑ کے حضور کی چوکھٹ پہ لے آئے، قرآن کا نوکر بنا دیا، رب کا صحیح بندہ بنا دیا، اچھا انسان، اچھا مسلمان بنا دیا، جن عقائد کا، اعمال کا جاننا فرض تھا وہ ان کو سکھا دیے، محمدی رنگ ان کے اوپر چھا گیا، مصطفی رنگ میں رنگے گئے، پھر وہاں جا کے وہ رنگ قبول نہیں کریں گے، اپنا رنگ وہاں چھوڑ کے آئیں گے۔ چونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا، تے پکا رنگ میرے آقا والا چڑھ جائے پھر نہیں لیتا۔ تو ہم اپنی اولاد کو حضور کا وفادار بنائیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اللہم صلی علی حبیب سیدی محمد وآلہ وسلم۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جولیاں رحمات سے بھر دے، آنے والوں کو بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ جنہوں نے محفل کا انعقاد کیا، دعوت دی، تشہیر کی، مالی معاونت کی، سب کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق کشادہ عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو نمازیوں سمیت قیامت تک آباد رکھنا، مسجد کی انتظامیہ، امام و خطیب کو بے پناہ برکتیں دینا۔ مولا کریم جو تلاوت، نعت خوانی، وعظ و تبلیغ ہوا، سب کو شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا کریم اس کلام کا، حاضر تام کا ثواب امام الانبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور کے توسط سے جمیع انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، اصحاب رسول، اولیاء امت، علماء ملت، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اب سے قیامت تک جتنے مسلمان مرد عورتیں فوت ہوئے ہوں گے، سب کی روحوں کو صالح ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص مولا کریم حاجی جویس صاحب کے والد گرامی کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہی اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے، ان کی قبر کو روشن، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کر دے، ان کی اخروی زندگی نور نور کر دے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ مالک جملہ حاضرین کے جملہ فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ مالک جئیں تو شان سے، مریں تو ایمان سے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد۔